السلام علیکم دوستو۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کسی صورت فرار ممکن نہیں۔ جو بھی شے پیدا ہوئی ہے اس نے جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن فنا ہو ہی جانا ہے۔ البتہ اللہ جو اس تمام کائنات کا خالق و پروردگار ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے اس روئے زمین پر چند ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے موت کی ذائقے کو 2 مرتبہ محسوس کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے افراد کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے کہ جنہیں 2 مرتبہ زندگی ملی اور پھر یہ بالآخر دوسری مرتبہ بھی موت کی آغوش میں سو گئے۔ نمبر 1، لازار۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دینے کے معجزے سے نوازا تھا، تاہم انجیل اور بعض اسلامی روایات میں ان مردوں کے نام بھی ملتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ان میں سب سے پہلا اور مشہور شخص بیت عنیہ کا لازر تھا۔ لازر اور اس کا خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عقیدت مند تھا اور آپ کے ساتھیوں میں شامل تھا۔ ایک دن کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریائے یردن کے کنارے تبلیغ فرما رہے تھے تو آپ کے پاس ایک قاصد آیا جو یروشلم کے ایک قریبی گاؤں بیت عنیہ سے لازر کی بہن مارتھا اور اس کی ماں مریم کا پیغام لایا تھا۔ اس پیغام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست لازر شدید بیمار تھے۔ پیغام موصول ہونے کے 2 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت عنیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ دور سخت آلام و مصائب کا دور تھا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی در پہ تھے۔ ان تمام تر خطرات کے باوجود جب آپ بیت عنیہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ لازر کا انتقال ہوئے تو 4 دن بیت چکے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی مختلف باتیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں اور اندھوں کو شفا دینے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے ہی دوست کو نہ بچا سکے۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازر کی بہن سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ مجھے لازر کی قبر تک لے چلو۔ یہ قبر ایک غار کے اندر تھی جس کا منہ پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ کافی دن گزر جانے کے باعث لازر کی لاش میں سے بدبو آنے لگی تھی، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اٹھ جا اپنے رب کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ غار کے اندر سے لازر کفن میں لپٹے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ روایات کے مطابق اس واقعے کے وقت لازر کی عمر 30 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے باعث زندہ ہونے کے بعد وہ مزید 30 سال تک زندہ رہے۔ زرپات کی بیوہ اور اس کا بیٹا۔ یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کا نبی مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا انتہائی تاریک ترین دور تھا کہ جب یہ پوری کی پوری قوم بال نامی بت کی پرستش میں مبتلا تھی۔ ان گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کے ملک میں اگلے کچھ سالوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور یہ لوگ شدید قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زرپات جائیں اور وہاں جا کر ایک بیوہ کے گھر میں قیام کریں۔ یہ بیوہ ایک انتہائی غریب عورت تھی جو اپنے بیٹے کے ہمراہ زرپات نامی گاؤں میں رہا کرتی۔ اس نے اپنی تنگ دستی اور غربت کے باوجود نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی میزبانی کی اور انہیں روٹی اور پانی مہیا کیا۔ البتہ یہ بیوہ عورت اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش میں مبتلا کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار حضرت الیاس علیہ السلام کو ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد ہی مجھ پر غموں کا یہ پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس بیوہ عورت کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا
लिहाजा आप इसके बेटे की लाश को लेकर मकान की छत पर पहुंचे और अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और वो लड़का दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौट आया। ये मंजर देखकर ज़रपात की ये बेवा औरत हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के खुदा पर यानी एक खुदाए वादहू ला शरीक पर ईमान ले आई। नंबर 3, साम बिन नूह। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को जिंदा किया था। जब आपने पहले 3 मुर्दे जिंदा किए तो कौमी यहूद के शरीर लोगों ने ये बात आम करना शुरू कर दी कि ये तीनों अफराद दर हकीकत मरे नहीं थे, बल्कि ये तीनों सकते या कौमे की हालत में थे, इसलिए ये वापस होश में आ गई। लिहाजा अगर आप सच्चे हैं तो किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह को वफ़ात पाई। 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। चुनाची हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी कब्र पर जाकर दुआ फरमाई और साम बिन नूह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर बाहर निकल आई। साम बिन नूह ने घबराकर पूछा कि क्या क़यामत वाक़ई हो गई है। बाद अज़ां साम बिन नूह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इस बार उन्हें जो मौत नसीब हो उसमें उन्हें मौत की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। चुनाची थोड़ी ही देर बाद साम बिन नूह का दोबारा इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये थे वो 3 मशहूर लोग जिन्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी और एक मर्तबा फिर मौत का मज़ा चखना पड़ा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।